بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ وال بھی ٹھیک نہیں۔ یہ بات جو ہے نا، یہ جو کیمرہ مین کھڑا ہے یا پروڈیوسر ایکچولی ہیں، یہ اس نعیم نے مجھے کہا ہے کہ بٹ صاحب وال ٹھیک نہیں۔ میرا ہاسا نکل گیا اس گل، تہاڈوں بھی ہاسا آئے گا، لیکن خبر بتانے لگوں آپ کو کہ ایک رولا پڑا ہے بہت زیادہ صبح سے، اور رولا جو ہے نا وہ اس طرح کا کہ رولے پہ گئے چار چفیرے کہ جناب بڑا ہی بڑا کام جڑا نا وہ ہو گیا، اور ایک بڑا انٹرویو ریکارڈ ہو گیا ہے۔ اچھا، اس انٹرویو کے رولے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ بندے کا نا ہی بڑا بڑا نا، ملک ریاض چھوٹا بندہ تو نہیں ہے نا سر۔ جو بندہ اپنی انگلیوں کے اوپر پاکستان کی سیاست کو چلاتا ہو، یعنی پاکستان کی سیاست کا اور اسٹیبلشمنٹ کا روشی مہانتا ہو۔ روشی مہانتا کا یہ جو ایک میں نے لفظ بولا ہے، یہ ایک نام، فلمی نام ہے۔ یہ فلم تھی ساڈی جوانی تھی، اس فلم کا نام تھا کھلنائک۔ تو اس میں جو ایک ہے اپنا ولن کا رول کرنے والا بندہ، ولن سے مراد ہے کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے برائی پھیلانے کا، اس کا نام اس فلم میں روشی مانتا ہے۔ تو مطلب یہ وہ اکثر اس کا ڈائلاگ تھا کہ یہ روشی مہانتا کی بلیاں ہیں، دنیا ہے پیسہ ہے ہوتا ہے چلتا ہے، تے پائے نے ایتھے دنیا ہے پیسہ ہے، ملک ریاض ہے ہوتا ہے چلتا ہے۔ ملک ریاض کا سر سکہ چلتا ہے سارے پاکستان کے اندر، بلکہ پاکستان تو باہر بھی چلانے کی کوشش کی تھی، اتنے پھڑیا گیا لنڈن میں، لہذا 190 ملین پاؤنڈ انہوں نے کہا چلو پائن چکے لائیو۔ اچھا، یہاں سے مجھے یاد آیا کہ ملک ریاض سمیت ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض سمیت 29 افراد کے نام جو ہیں وہ اور عمران خان سمیت ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ اور سفارش کا مطلب ہے کہ پہ جان گے اتوں کڑا کون کار ہونا پہ نا، اور وہ جو ہے نا وہ پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں وہ باہر نہیں جا سکیں گے، جو باہر سے ایک دفعہ آ گئے پائن وہ نپے جان گے، لہٰذا اس میں فرق ہوگی ہے وہ کیا نام ہے، احتساب اکبر ہیں، شہزاد اکبر، اس طرح کے اور بہت سارے کریکٹر ہیں جو عمران خان کے ارد گرد ہوا کرتے تھے، جنہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کی جو ہے نا وہ دیہڑی بچان دی کوشش کی تھی ملک ریاض دی، جی کرپشن کو، پیسے کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ اس میں پرویز خٹک کا بھی نام ہے۔ بہرحال میں اس انٹرویو کی طرف آنے لگا ہوں کہ انٹرویو والا جو کام ہے نا سر، اس میں جاوید چودھری صاحب بڑے ایک معروف صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، کالم پائندہ تڑا تڑ پڑھا جاتا ہے۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ اس وقت ویکیپیڈیا جو ہے اس کو پاکستان میں بہت کم لوگوں نے اس کا نام بھی سنا ہوا تھا، لیکن یہ جاوید چودھری صاحب کا کمال ہے کہ انہوں نے ویکیپیڈیا سے چیزوں کو ٹرانسلیٹ کر کے سب سے پہلے، یعنی وہاں سے انفارمیشن لے کے سب سے پہلے اپنے کالم میں استعمال کرنی شروع کی، اور انہوں نے ویکیپیڈیا کا حوالہ نہیں دیا تھا کبھی۔ جو ان کا کالم پڑھتا تھا اس کو لگتا یہ تھا کہ بھائن جڑا نا انہیں کوئی من لگتا ہے، یعنی یہی لگتا ہے جویں ساری قائد اعظم لائبریری یہ اندر اتری ہے، ایڈا پڑھا لکھا بھائی، انہوں ہر ایک شے دا پتہ ہے، اسے افریقہ کے جزیروں کا پتہ ہے، اس کو جناب مشہور شخصیات تو بڑی مطلب عام سی بات ہے، نکی نکی شخصیات جو بڑے لوگوں کی دنیا میں گزری ہیں، زندگی میں گزری ہیں، ان کا بھی پتہ ہے، چھوٹے چھوٹے واقعات کا بھی علم ہے، بھائی بڑا پڑھے لکھا ہے یار۔ اچھا، اب یہ ان کی ذہانت تھی اور یہ ان کی صلاحیت تھی کہ انہوں نے اس دور کے اندر گوگل کا یا کمپیوٹر کا یا یہ جو اس وقت کی یعنی آئی ٹی ٹیکنالوجی تھی اس کا پراپر استعمال کیا، اور اپنے آپ کو ایک بڑا کالم نگار بنوا لیا۔ لوگوں نے ان کو پڑھنا شروع کر دیا، اور ماشاءاللہ اب وہ ایک نہ صرف کالم نگار مشہور ہیں بلکہ وہ ایک بڑے ٹی وی کے ایک بڑے اینکر ہیں، اور ان کو اعزاز ہی حاصل ہے کہ ان کے پروگرام کے اندر نیشنل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے کم از کم میرا خیال 2 لڑائیاں تھے، میں یاد نہیں، کسون مکی لیے پائن نے کرائی ہیں، ٹھا ٹھا چپیڑا بجیاں۔ ایک وہ پروگرام تو پھر بڑھ گیا، وہ مروت جو ہے نا اپنا تحریک انصاف کی وکیل ہے، اور ان کی اور عفنان اللہ خان کی لڑائی ہوئی تھی۔ پہلے تو بھائی اینے مروت صاحب نے کسون ماریا، اس تو بعد پھر جڑا وہ منڈا اٹھیا عفنان اللہ، پھر جنہوں نے بلیک بیلٹ والے کام کیتے نا جناب، لمیا پا کے جو انہیں دے دنادن کی، یہ بھی جاوید چودھری صاحب نے بتایا، اور پھر بڑے مزے لے کے انہوں نے اپنے ولاگ میں تذکرہ کیا تھا۔ ایک اور بھی واقعہ انہی کے پروگرام میں ہوا تھا، فردوس اشق عوان صاحبہ نے، پیپلز پارٹی کے ایک ایم این اے، بڑے ہی شریف انسان ہیں، کراچی سے جیت کر آئے تھے، وہ ان کو تھپڑ مارا تھا۔ تو جاوید چودھری صاحب کو یہ باہر احساس حاصل ہے کہ وہ
ان کے پروگرام اس حوالے سے بڑے مشہور ہیں جہاں اتنے جاوے دھیان نال جاوے. ویسے میں آپ سے گزارش کروں کہ میں جوید چودھری ہوں یا کوئی بھی اور صاحب ان کا بہت ریگارڈ کرتا ہوں, اور وہ یعنی پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا کے اندر نئی جدتیں متعارف کرانے والے جو لوگ ہیں نا, یہ جوید چودھری صاحب کا ان میں شمار میں کرتا ہوں. باقی ہر کسی کا اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے, مگر میں ان کو اس نظر سے دیکھتا ہوں چیزیں سیکھنی چاہیے نا دوسروں سے. ضروری تو نہیں کہ ایسی کوئی میں کوئی سقراط تھوڑی ہوں یا ارسطو تھوڑی کہ میں نے سارا کچھ ہی آتا ہوئے گا, نہیں آ سکتا نا, تو آپ کو دوسروں سے سیکھنا چاہیے. اب جوید چودھری صاحب کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ ان کے حوالے سے آج ٹی وی کے اوپر یہ خبر آئی ہے, آج ٹی وی کی ویب سائٹ کے اوپر وہ خبر کا حوالہ آپ کے سامنے چل رہا ہے. اس خبر کے مطابق یہ ہے کہ جناب ملک ریاض صاحب جو کہ پاکستان کی سیاست کے روشی مانتا کا میں نے ان کو نام دے دیا ایویں وہ جو ہیں ان کا انٹرویو ریکارڈ ہو گیا, اور اس انٹرویو کے اندر ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے بتایا کہ جسٹس ثاقب نثار عرف بابا ڈیم علی سرکار, یہ نام میں نے رکھا ہوا ان کا, بابا ڈیم علی سرکار, بابا رحمتے ویسے ان کو کہا جاتا ہے, انہوں نے کس طرح سے مفادات حاصل کیے. 460 ارب روپے کا جو انہوں نے کیس پایا نا ملک ریاض تک 460 ارب جمع کرا, وہ کراچی کی زمین جو ملک ریاض صاحب نے انج کر کے نگل لی اور ڈکار بھی نہیں ماریا, ہاضمہ بڑا تیز ہے پائندہ, اور کسی نے ان سے نہیں پوچھا سر سوائے بابا ڈیم علی سرکار دے. اچھا جب یہ 460 ارب روپیہ ان کے اوپر ڈالا گیا کہ آپ نے 460 ارب جمع کرانا ہے اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کرانا ہے, ویسے میں نے سمجھ نہیں آئی یار یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کو جمع کرانا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 460 ارب روپے کی زمین ہے ہی نہیں. جو علیم خان صاحب آپ جانتے ہیں ایک بہت معروف آدمی ہیں اور استحکام پاکستان پارٹی کے صدر ہیں, وہ میری ان کے ساتھ بڑی نیاز مندی ہے. وہ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت وہاں پر اپنے سینئر منسٹر کے کمرے میں پنجاب اسمبلی کے اندر, اور میں بھی وہاں پر موجود تھا. یہ پرانی بلڈنگ کی گل ہے, اس لیے نوی بلڈنگ کی شفٹ نہیں سی ہوئی, نوی بلڈنگ ہے یہ بڑی نہیں سی گی. پرویز لائی صاحب دیا دیہڑیاں رکیاں سن, محمد خان پٹھی دی بھی دیہڑی اس لیے رکیاں سن نوی بلڈنگ کے والے سے. پرانی بلڈنگ کی جڑیاں دیہڑیاں سن وہ جاری و ساری سن, لیکن وہاں پہ رکی ہوئی تھی. اچھا وہاں پر جناب جب یہ خبر فلیش ہوئی تو میں علیم خان صاحب کے پاس بیٹھا تھا. بڑی مزے کی چاٹ وہ کھلاتے ہیں سر علیم خان صاحب کے, اگر آپ آفس میں جائیں نا تو وہ ایک فروٹ چاٹ کھلاتے ہیں, بڑی زبردست سوادش ہوتی ہے وہ. تو میں ان سے وہ فروٹ چاٹ کھا رہا تھا تو ایسے ٹکر فلیش ہوئے تو خان صاحب کے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ آئی, اور میں نے فوراً کہا, میں کہا خان صاحب دیکھو یہ جو ہے اپنا ملک ریاض تہاڈا مخالف 460 ارب ٹھگ گیا جنوں تہاڈی حکومت. وہ مسکراہٹ سے بات ہنسی تک چلی گئی. میں نے ان سے پوچھا سر یہ بتائیں اب آپ ہنسے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا یار میں اگر تم مجھے کوٹ نہ کرو, اس وقت انہوں نے کہا تھا تو ظاہر ہے اس وقت تو بات تازی تھی نا, ان تک کیتا جا سکتا ہے. تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ یہ 3000 ارب روپیہ کم از کم ملک ریاض اس وقت تک اس زمین سے کما چکا ہے, اور 460 ارب روپے کی پلنٹی ڈالی گئی ہے, یعنی قیمت لگائی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے آرٹیکل 184(3) کے تحت. یعنی اس کی اب اپیل بھی نہیں تھی اس وقت, اب تو اپیل دے دی نا, اس نے اپیل بھی نہیں تھی. تو یہ جو سر رقم ہے نا یہ پینٹ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی قسطوں میں دینی ہے پائے نا, ٹھیک ہے. تو اب مجھے بتاؤ میں اس پہ ہنسوں مسکراؤں, اس سسٹم کے اوپر کیا کروں؟ ہمیں تو اس زمین کے چکر میں اندر پایا ہے, اس وقت وہ گرفتار تھے, جڑی زمین پائے نے میں نہیں سی خریدی, ٹھیک ہے, اور جس کے ساری شیواں پوری ہیں, لیکن پھر بھی ہم بھگت رہے ہیں. وہ دیکھو وہ سرکاری پتہ نہیں کنے ہزار ایکڑ کھا گیا جی, تو ان نال کی ہو رہا ہے. اچھا اب اس خبر کے مطابق جو آج نیوز میں آئی ہے, اور وہ جوید چودھری صاحب وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ ملک ریاض صاحب نے یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہیں اپنا ثاقب نثار صاحب کو مراد دی. پھر اس حوالے سے ایک چھوٹا سا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جو ایک اور رہنما ہیں ایک پارٹی کے, میں پارٹی بھی نہیں دے سکتی تو رہنما بھی نہیں دے سکتا, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ میرے فیورٹ سیاسی رہنماؤں میں سے ایک ہیں, انتہائی نفیس, انتہائی اچھے انسان, یعنی
ان کے بارے میں کبھی کسی نے الزام بھی عائد نہیں کیا کہ وہ کرپشن دے کاف دے کولو بھی کدی لنگے نا، لیکن بہت پرومیننٹ آدمی ہیں، بڑی شائستہ قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور بڑی صاف ستھری سیاست کرنے والے آدمی ہیں۔ ان کے ہاں ایک محفل تھی اور اس میں میں بھی خاکسار بھی شریک تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں میں یہ کیس کچھ چل رہا تھا نا، تو فیصلہ ہو گیا 460 ارب روپے کا، تو یہ وہ تو ایک رہنما ہیں بڑے اہم آدمی، میں نام نہیں لوں گا ان کا، ان کے گھر میں ایک محفل تھی چھوٹی سی، ایویں دوست بیٹھے سن، وہاں پر یہ خاکسار بھی تھا، اور وہاں پر موجود ایک صاحب نے مجھے یہ بتایا جو کہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ کاروبار کرتے تھے۔ ان کا جی ملک صاحب نے نا اس بھائی نو، اج دا نام ڈیم والی سرکار ہے، اس کو جو پبلک پارک ہوتا ہے نا اس کو کاٹ کر اس نے پلاٹنگ کی تھی، اور اس بھائی نے اس پر نوٹس بھیجا، لوگ گئے کہ جناب پبلک پارک ہے ملک ریاض نے ختم کرتا ہے، تو اسی پبلک پارک میں سے 2 کنال کے 2 پلاٹ جو ہے نا سر وہ انصاف کو دیے گئے، ان کے بچوں کے نام کیے گئے ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پوائنٹ جیڑا پنو گے وہی لال ہے، ملک ریاض بولے گا تو سر پھر اس سمجھیں کہ اخیر ہی ہو جائے گی، باقاعدہ طور پر کسی کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ جس دن ملک ریاض کے سینے سے سارے راز 100% باہر آنا شروع ہو گئے نا سر، سارے نے کرنا جدیڑیاں انگلاں، منہ لکانے اپنے گوڈیاں ہی تے کہنا کسی طرح سی لکا جائیے، اور لوگوں نے ان کو ڈھونڈ کے باہر کڑنا ہے۔ ملک ریاض صاحب اس سسٹم کا جو ہے نا اتنا زیادہ راز اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ اب اس طرح کی اور بہت ساری باتیں کہ 2014 کا دھرنا وہ کدے کہنے تے کیتا، اتنے روٹی کون پہنچا رہا سی، کنے کیا سی ایک کار، پیسے کیوں دیتے، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اس انٹرویو کے مطابق کی گئی۔ اچھا اب میں نے اس خبر کے مطابق اس انٹرویو میں کی گئی ہیں جو ملک ریاض کا مبینہ طور پر ہو چکا ہے۔ اب میں نے اس پر تھوڑا سا غور کرنا شروع کیا کہ یار ایک کوئی انقلاب والے پاس 2 روپے سی، ملک ریاض یہ ساری باتیں کیوں کریں گے؟ وہ اس سسٹم کے بندے ہیں، انہوں نے سوٹ کر دینا سر۔ دیکھو نا ملک ریاض ایک ٹھیکیدار سی ماڑا جا، وہ پائے ہوں مطلب ہے کہ پاکستان دے وچ اگر پیسے دی شناخت بنیا کوئی شخص ملک ریاض ہے جی، اور جتنے سپیڈ سے وہ اتنے پیسے کما گئے ہیں، انہیں دے سیکلاں دی 7 نسلاں نہیں کما سکیاں، وہ اشر اشیر بھی نہیں پہنچیاں جتھے ملک ریاض پہنچ گیا، تو ان کی لوڑ ہے وہ ایڈے ٹیڈے کیڑے وٹ پھرتے پہ کہ وہ سچ بولنا شروع کر دے اس طرح کا۔ پھر میں نے چیک کیا کہ میں کہا یار یہ کیا واقعی یہ انٹرویو ہو گیا؟ مجھے یہ پتہ چلا ہے، میری خبر یہ ہے کہ اب اس وقت تک شام کے 7:05 ہو گئے ہیں، اب تک تو ملک ریاض صاحب کا کوئی انٹرویو ریکارڈ نہیں ہوا سر، ٹھیک ہے؟ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر انٹرویو ریکارڈ ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ کوئی پلان کہیں نہ کہیں موجود ہے، اگر ہوگا تو گفتگو انہی نکات کے گرد ہوگی۔ وہ یہی بتائیں گے کہ ثاقب نثار نے کس طرح جڑا نا انہوں کا کام خراب کیتا سی، یا ثاقب نثار نے کس طرح پیسے لیتے، یا فلاں شخص جو عمران نواز شریف کے خلاف ایکٹیو تھا وہ کیوں ایکٹیو تھا، اور یہ سارا کام کیوں تھا۔ اب ملک ریاض کا انٹرویو کیوں کروایا جا رہا ہے، یا کیوں ملک ریاض انٹرویو دینے پر مجبور ہو رہے ہیں؟ اگر انٹرویو ہوتا تو یہ میں بتا سکتا ہوں کہ ملک ریاض پر انٹرویو کے لیے پریشر ضرور ہے سر، اس لیے کہ میاں نواز شریف صاحب کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہر اس شخص کو یا معافی مانگو، سارے جنے لوگ ہیں کہ ساڈے تو غلطی ہو گئی حضور معاف کر دیو، اسی تہاڈے نال زیادتی کی، ملک کے ساتھ زیادتی کی، یا پھر ان لوگوں کو ایکسپوز کریں جو سارے سسٹم کے اندر تھے، نہیں تو میں سزاواں دواں گا، نہیں تو پھر میں سیدھا ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اب جناب ملک ریاض کے ذریعے نکی جی باری کھول کے اس کے ذریعے جو ہے نا وہ ان لوگوں کو ایکسپوز کیا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں ثاقب نثار کون ہے، اسی طرح اور بہت سارے پردہ نشینوں کے 2014 کا دھرنا کس کے خلاف ہوا تھا؟ وہ میرے خلاف تو نہیں سی ہوا نا، نواز شریف کے خلاف ہوا تھا نا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا انہی نکات کے گرد وہ انٹرویو ہوگا، یہ بتانے والے بتا رہے ہیں۔ ابھی تک تو انٹرویو ریکارڈ نہیں ہوا، لیکن اگر ہوگا تو پائن انی پائی جائے گی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ میں بس انفارمیشن دی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔